بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حاضرین مجلس، ناظرین کرام، رب ذوالجلال والاکرام نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب ذوالجلال والاکرام نے اس بات کا حکم دیا، اے میرے پیارے پیغمبر، قل آپ کہہ دیجئے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ اے میرے اللہ، میری نماز، میرا روزہ، میرا جینا، میرا مرنا سب کا سب رب ذوالجلال والاکرام کے لیے ہے۔ لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں اور میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ رب ذوالجلال والاکرام نے مسلمانوں پر یہ بہت بڑا احسان کیا ہے کہ انہیں اسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے، اور یہ نعمت ایک ایسی نعمت ہے جس کو بڑے ہی آسن انداز کے ساتھ آج کے مسلمان کے لیے سنبھالنا لازم ہے، وگرنہ دور حاضر میں جس طرح مسائل اور جس طرح کے فتن ہمارے سامنے نظر آتے ہیں، ہمارے سامنے گردش کرتے ہیں، تو کوئی بھی انسان حالیہ حالات میں کسی بھی غیر مسلم سے، کسی بھی فتنے سے مرعوب ہو کر اسلام اور شریعت کے خلاف ایسی بات کر جاتا ہے جس کی بدولت وہ اسلام سے نواقض ایمان میں داخل ہو جاتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلیہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے متعلق ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول، انہوں نے اس بات کا ارادہ کیا کہ میں اپنے فلاں کام کے لیے جا رہا ہوں، کیوں نہ میں سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کو سلام عرض کرنے کے بعد اپنے کام کی طرف رواں دواں ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں جناب سیدہ عائشہ کے حجرہ کی جانب جب بڑھا تو مجھے اس بات کا پتہ چلا، اس بات کا مجھے اندازہ ہوا کہ ام المؤمنین جناب سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ نماز کی حالت میں ہیں اور سورہ طور کی آیت مبارکہ تلاوت کر رہی ہیں، فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، اے اللہ تیرا ہم پہ کتنا بڑا احسان ہے کہ تو نے ہمیں عذاب سے محفوظ کر لیا، اور عذاب تو کیا، جہنم کے دھوئیں سے بھی محفوظ کر لیا۔ اور یہ آیت مبارکہ پڑھتی جا رہی ہیں، پڑھتی جا رہی ہیں، پڑھتی جا رہی ہیں۔ بالآخر وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں تھک گیا، میں نے کہا چلیں میں اپنا کام مکمل کر کے واپسی پہ ام المؤمنین کو سلام عرض کر لوں گا۔ وہ کہتے ہیں جب میں واپس لوٹا تو جناب ام المؤمنین پھر اسی حالت میں رب ذوالجلال والاکرام کا اس بات کا شکر ادا کر رہی ہیں، اے اللہ تیرا ہم پہ اوپر ہمارے پہ کتنا بڑا احسان ہے کہ تو نے ہمیں جہنم کے عذاب سے تو کیا، جہنم کے دھوئیں سے بھی محفوظ کر لیا ہے۔ اندازہ کیجئے کہ ایمان اور اسلام اور اس کے بعد یہ کتنی بڑی رب ذوالجلال والاکرام کی مسلمان کے لیے یہ دولت اور یہ انعام ہے کہ رب ذوالجلال والاکرام نے انسان کو محفوظ کیا ہوا ہے اور اسلام کی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کی، اپنے اسلام کی خوب حفاظت کریں، اور جن ارکان، جن معاملات سے انسان نواقض ایمان میں داخل ہو جاتا ہے ان کے حوالہ سے آج ہم ذکر کریں گے۔ تو نواقض ایمان کے ضمن میں 4 باتیں ہیں۔ پہلا ہے قول، دوسرا عمل ہے، تیسرا اعتقاد ہے، چوتھا منافقت ہے۔ جو نواقض ایمان میں جو چیز پہلے داخل ہے وہ قول ہے، اور قولی طور پر کوئی انسان دین اسلام کو کلی طور پر یا جزوی طور پر اگر وہ برا کہے، غلط کہے، کسی انداز سے صریح آیات اور صحیح احادیث اور متون کو اگر وہ غلط کہتا ہے تو وہ نواقض ایمان میں اس چیز کا شمار ہوگا۔ اور اس کے بعد اگر وہ رب ذوالجلال والاکرام جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کا مذاق اڑاتا ہے، ان کے بارے میں کوئی تنقیص کرتا ہے، ان کے بارے میں برا عقیدہ رکھتا ہے، نواقض ایمان میں وہ شخص داخل ہو جاتا ہے، اس کا ایمان نواقض ایمان میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اپنے آپ کو کوئی شخص کافر ڈکلیئر کر دے کہ جی میں تو کفریہ جو
کفریہ جو عقائد ہیں ان کا مرتکب ہوں، میں کفریہ عقائد کا ارتکاب کرنے والا ہوں، میں ملت کفریہ کے ساتھ وابستگی رکھنے والا ہوں، کوئی انسان اگر اس انداز سے ان کے ساتھ اظہار کرتا ہے زبان سے قولی طور پر، تو اس کا ایمان نواقض ایمان میں داخل ہو جاتا ہے۔ ایسے شخص کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ دوسرا جو اصول اور ایک ضابطہ اور ایک قانون ہے وہ عمل ہے۔ عملی طور پر کوئی انسان قرآن مجید کی کوئی لفظی یا معنوی تحریف کرتا ہے، کسی بھی لحاظ سے وہ شخص اپنے ایمان کی حفاظت کرے، اپنے ایمان کے بارے میں سوچ بچار کرے کہ قرآن کریم یہ کلام اللہ ہے، رب ذوالجلال والاکرام کی طرف سے منزل من اللہ کتاب ہے، اس کے اندر لفظی یا معنوی یا کسی بھی لحاظ سے وہ تحریف کا یا کسی بھی لحاظ سے اس کے اندر وہ شک شبے اور تردد کا جب شکار ہوتا ہے، ایسے شخص کا ایمان نواقض ایمان میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جو غیر اللہ کو سجدہ کرنا، جو کام رب جلیل کی ذات کے لیے خاص ہے، کسی بندے کے لیے، کسی شجر کے لیے، کسی پتھر اور مورتی کے لیے اگر انسان وہ خاص کر دے گا تو اس شخص کا ایمان نواقض ایمان میں داخل ہو جائے گا۔ اور اسی طرح وہ اپنے گلے کے اندر صلیب پہنے اور یہ جو کفریہ عقائد ہیں ان کا مرتکب ہو جائے، ایسے شخص کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ اور اس کے بعد اس کے عمل کے ضمن میں جو چوتھی بات ہے وہ یہ کہ کفار کے ساتھ مل کے مسلمانوں کے خلاف لڑتا ہے، کفار سے وابستگیاں رکھتا ہے، کفار کے ساتھ میل جول، واقفیت، سلام دعا رکھتا ہے اور مسلمانوں کو اندر اندر سے کاٹتا ہے، اس حالت میں کہ وہ اسلام والا، مسلمان کہلوانے والا خود کو ہے، لیکن غیروں کے ساتھ مل کے مسلمانوں کا، ملت واحدہ کا اور ملت ابراہیمی کے ماننے والوں کا جو نقصان اور ان کے درمیان جو ہے وہ بری فضا قائم کرنا چاہتا ہے، ایسے شخص کو اپنے ایمان کے بارے میں سوچ بچار کرنی چاہیے۔ اور اس کے ضمن میں نواقض ایمان کے ضمن میں جو تیسرا اصول ہے اس کے ضمن میں دو باتیں ہیں، اور وہ کیا ہیں کہ کوئی انسان تثلیث کا عقیدہ رکھے، تین خداؤں کا عقیدہ رکھے، کہے کہ رب تعالیٰ کی ذات بھی قادر مطلق ہے، جناب مریم کی بھی، جناب عیسیٰ کی بھی، اور بعض کے نزدیک رب ذوالجلال والاکرام کی ذات، جناب عیسیٰ اور سیدہ مریم سلام اللہ علیہا، ان تینوں کی ذات جو ہے وہ قادر مطلق ذات ہے، قدرت کاملہ والی ذات ہے۔ تثلیث کے عقیدے کا جو متحمل انسان ہے اور مسلمان ہے، خود کو ملت ابراہیمی اور خود کو ملت اسلامیہ کا فرد شمار کرتا ہے لیکن تثلیث کے عقیدے کا قائل ہے، ایسے شخص کو بھی اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، کہیں اس کا ایمان نواقض ایمان کے صف میں تو شامل نہیں ہے۔ اور اس کے بعد دوسری بات کہ وہ رب ذوالجلال والاکرام کو ظالم کہے، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، اس طرح کے کفریہ جملے وہ ادا کرے، اور ایسا شخص نواقض ایمان میں اس کا ایمان شمار ہوگا، شامل کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد اس کے ضمن میں، اعتقاد کے ضمن میں اس بات کا وہ اظہار اور اس بات کا دل کے اندر وہ اطمینان قلب لیے پھرتا ہے کہ جی رسول کو جھوٹا کہنا، آقا کی باتوں کی تحریفات کرنا اور اس کی جو تحریف کی جو تمام شکلیں ہیں اس کے ضمن میں حجیت حدیث پر اعتراض کرنا اور حدیث کے بارے میں انکار کرنا، اس انداز سے جب کوئی شخص اس عقیدے کا متحمل ہو جائے گا، ایسے شخص کو اپنے ایمان کی حفاظت کی ضرورت ہے، کہیں اس کا ایمان نواقض ایمان کے اندر نہ شامل ہو جائے۔ اور چوتھا جو اصول اور ضابطہ ہے وہ منافقت ہے، کہ کفر جو ہے، منافقت انسان کو کفر کے جو درجے ہیں ان تک لے جاتی ہے، اور جو منافقوں کا انجام ہے رب ذوالجلال والاکرام نے فرقان حمید میں بھی ارشاد فرمایا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جو منافقین ہیں جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور آج کے دور میں بے شمار لوگ ایسے ہیں اور یہ منافقت کو منافقت تسلیم ہی نہیں کرتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں جی یہ تو ہماری سائنس ہے، یہ ہماری لوجک ہے، یہ جی ہمارا ایک انداز ہے، یہ ہم بڑے ہی آسان انداز سے اگلے بندے کو اپنی طرف مائل کر لیتے ہیں۔ در حقیقت یہ منافقت ہے۔
رب ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نواقض ایمان کے اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی رب ذوالجلال والاکرام ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔